नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ महकमों के हवाले से या मुख्तलिफ मामलात के हवाले से जानकारी पहुँचा देते हैं। अगर हम बात करेंगे तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, हर रोज़ इस पर बात होती है। और आज हम बात करेंगे बिजली के हवाले से। आपने सुना होगा कि जो इंसान किसी चीज़ का मुनासिब इस्तेमाल करता है, वो चीज़ उसको आगे आने वाले वक्त में दरकार आ जाती है। इस वक्त जो मौसम चल रहा है, इस वक्त मौसम गर्मा चल रहा है। अगर हम बिजली की बात करेंगे तो इस वक्त बिजली के हवाले से कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है, कमी जो है, वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब मौसम सरमा आ जाता है, मौसम सरमा में बिजली के हवाले से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम इस वक्त बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करें तो आगे आने वाले वक्त में हम उस बिजली का इस्तेमाल करके हमें मुश्किलात से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और मजमूई तौर क्या सूरत हाल है कश्मीर डिवीज़न में, इस हवाले से हमारे साथ शामिल प्रोग्राम में जनाब एजाज अहमद डार साहब, जो चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। एजाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त चूँकि कोविड-19 के चलते जहाँ मुख्तलिफ महकमाजात ने अपने अपने महकमों के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम किए, तालीम की बात करेंगे, सेहत तो इस वक्त मैदान में ही है, तो अगर हम बिजली के हवाले से बात करेंगे, क्या ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त कश्मीर डिवीज़न में? ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त कदरे बेहतर है। जैसे आपने शुरू में ही बात की कि आपने सर्दियों की बात छेड़ी जी, तो सर्दियों के मुकाबले में इस वक्त जो मौसम गर्मा चल रहा है, ओवरऑल अगर हम देखेंगे काफ़ी बेहतर सिचुएशन है जी। वो जो हमें कंज्यूमरों का इस वक्त फीडबैक भी आ रहा है, कंज्यूमर्स आर जनरली सेटिस्फाइड विद आवर परफॉर्मेंस। रिगार्डिंग कोविड जो आपने शुरू किया, कोविड के दौरान हमारी जो कोशिश रही कि दो चीज़ों पे रही, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है इट इज़ ए टेक्निकल सिस्टम, इसमें कभी आउटेज भी हो सकती है। बिल्कुल। जो हमारे 11 केवी के फीडर है, 33 केवी के फीडर है, आई एम ए डिस्ट्रीब्यूशन चीफ इंजीनियर, सो आई टेक केयर ऑफ 2 लेवल्स, 33 केवी लेवल एंड बिलो। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में माई जुरिस्डिक्शन इज अप टू द पोल। जो कंज्यूमर के बाहर, घर के बाहर पोल लगा होता है, उसकी सर्विस लाइन जहाँ पर कनेक्ट होती है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं ग्रिड से जब पावर निकलता है 33 लाइन पर, वो पावर स्टेप डाउन करके कंज्यूमर के घर के सर्विस लाइन तक पहुँचा दूँ। बिल्कुल। और जब उसके घर में बिजली जलेगी, ही इज सेटिस्फाइड। इन केस अगर एक महल में 2 घरों की बिजली बंद होगी, हाँ, तो मेरे लिए लोग नाराज है। जी। हाँ जी, हमारे इलाके में बिजली नहीं। तो दो चीज़ों पर मेरा खास ध्यान रहा। एक है जो नॉर्मली जो हमारा रेस्टोरेशन टाइम होता है, ठीक है, वी ट्राई टू मिनिमाइज इट, बट कोविड के दौरान इन स्पाइट ऑफ एट टाइम्स वी हैड टू ऑपरेट विद लेस स्टाफ। ड्यूरिंग द डिस्कशन आई विल गिव द ऑल डिटेल्स, मैं कितने स्टाफ के साथ ऑपरेट कर रहा था। एक मैंने वो टाइम बचाने की कोशिश की, रेस्टोरेशन टाइम। दूसरा, जहाँ जहाँ हमारा ट्रांसफार्मर जल गया, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ वार्ड्स जो मेरे इस वक्त है, मेरे सामने चैलेंजेस है जी, तो उनको टैकल करके वो टाइम, रेस्टोरेशन टाइम हमने मिनिमम से मिनिमम कर दिया। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो ट्रांसफार्मर्स के हवाले से आपने बात की, तो इस कोविड के चलते आपको क्या लगा, किस तरह का फीडबैक कश्मीर डिवीजन से मिला? ये ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात जो है किस तरह के सामने आ गए? कोविड के दौरान हमने एक चीज़ नोटिस किया, जो हमारा नॉर्मली लोड फ्लो होता है, ये कोविड है ना, इन द मंथ ऑफ एंडिंग मार्च से ही यहाँ लॉकडाउन शुरू हो गया। अप्रैल मई में हमने जब अपना लोड ग्राफ चेक किया कंपेयर टू लास्ट ईयर, इट वाज 15% हायर स्टार्ट में। फिर आहिस्ता 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 कोविड की में लोगों की वो जो रोज़मर्रा के आदत, वो ज़िंदगी की आदत बन गई, तो स्टिल इट कंटिन्यू टू बी 10% ओवर द लास्ट ईयर। तो थोड़ा बेसिकली लोगों को ध्यान में पहले जो था कि बार बार हाथ धोने, आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई विल, जी नहीं बताने की जरूरत है। इसके लिए उनको गर्म, अप्रैल मई में थोड़ा यहाँ ठंडी थी, गर्म पानी की जरूरत थी जी। तो यहाँ जो है ना, लोग बस बिजली के आलात ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गर्म पानी इस्तेमाल करने के लिए। वो जाके हमने नोटिस किया कि हमारा लोड ज़्यादा चल रहा था। अब अगर हम बात करेंगे, जैसे आपने अभी कहा कि लोड के हवाले से, इस वक्त अगर हम
پاور جو ہے پاور کا مناسب استعمال کریں گے. کیا یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آنے والا جو موسم سرما ہے، موسم سرما میں قدرے جتنے مشکلات عام طور پہ پیش آ جاتے ہیں صارفین کو، تو اس میں کمی ہوگی؟ میں آپ کو تھوڑے سے فگرز دوں گا، اس سے آپ کو جی. خود اندازہ ہو جائے گا کہ بجلی محکمہ کیسے کام کر رہا ہے اور ہم کیسے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی پرفارمنس جو ہم خود سیلف ایویلویشن کر رہے ہیں اس کو امپروو کرنے کی. جی. جب آلسٹین گرڈ فروری میں آ گیا تو ہماری گرڈ کیپیسٹی بڑھ گئی، تو ایوننگ پیک آورس میں ہم 1450 میگا واٹ بھی لوڈ دیتے تھے. جی. اور مارننگ میں بھی تقریباً 1375 سے 1425 میگا واٹ لوڈ دیتے تھے. وہ لوڈ وہ گھٹ کے، چونکہ اس وقت میکسیمم ہیٹنگ لوڈ ہوتا ہے، اس وقت وہ ڈیمانڈ گھٹ کے ابھی ہم مارننگ میں دیتے ہیں 1210 سے 1220 میگا واٹ، جی. اور شام کو ہم دیتے ہیں 1190 سے 1210 میگا واٹ. دیٹ مینس کہ تقریباً 300 میگا واٹ کی اس وقت کھپت کم ہو رہی ہے. کیا ہوتا ہے جب سردیاں آ جاتی ہیں تو ہر ایک گھر میں ہیٹر بوائلر کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ میکسیمم لوگ تو یہاں کروڈ گیجٹس ہی استعمال کرتے ہیں. سوفسٹیکیٹڈ گیجٹس کا استعمال کم ہے، کیونکہ ہماری زیادہ آبادی رولر میں ہے اور رولر کے کنزیومر ہی ہمارے زیادہ ہیں. میرے ٹوٹل 10 لاکھ کنزیومر ہیں، اس میں سے ٹوٹل 2,30,000 کنزیومر سٹی کے ہیں، سری نگر سٹی کے، باقی اربن ٹاؤنز اور رولر کے ہیں. تو انشاءاللہ میری کوشش اس سال یہ رہے گی کہ جو ہمارے اور ٹرانسمیشن کی جو ہماری کمپنی ہے جی. کارپوریشن، وہ بھی اس سال اور گریڈز انشاءاللہ ٹارگٹ ہے کہ ایڈ کریں گے سری نگر میں بھی، پلوامہ میں بھی. تو جو ہماری جو ہی دے آر پلاننگ ٹو آگمنٹ نارتھ کشمیر، وہاں سے بھی دلنا میں دے آر پلاننگ ٹو آگمنٹ سینٹرل بڈگام ماگام گریڈ. تو انشاءاللہ جب وہ کیپیسٹی بڑھ جائے گی، کوشش ہوگی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس بار ہم لوگوں کی بہتر خدمت کر سکیں. بہت اچھی بات ہے. اعجاز صاحب یہ بتائیے کہ جو سری نگر لیہ 220 ٹرانسمیشن لائن جو ہے جس کا افتتاح کیا گیا ماضی میں، کچھ زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا، ایک تو وہ، دوسرا اس کے بغیر اور بھی کچھ پروجیکٹس لائے گئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنی ریکوائرمنٹ یہاں پہ تھی اس میں اس چیز سے سری نگر لیہ 220 ٹرانسمیشن لائن سے یہاں پہ بڑھوتری ہوئی پاور میں؟ جو مشکلات سری نگر جو ہے نا، سری نگر لیہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کا بیسک ایم ہے لیہ کو نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا. جی. وہ کنیکٹیوٹی پچھلے سال فیبروری میں اچیو کی گئی. بالکل. تب میں لداخ میں پوسٹڈ تھا چیف انجینئر لداخ. تو چونکہ لداخ کا ٹیرین ایسا ہے کہ وہاں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے، خاص کر زلزلہ میں. جی. فروری کے آخر کے ہفتوں میں ایک ایولانچ چلی تو اس کا ایک ٹاور اس کے ساتھ بہہ گیا. جی. پھر جا کے وہ لائن جون میں ریسٹور ہو گئی. جون میں جو کرگل اور لداخ کا علاقہ ہے وہاں 2 پاور ہاؤس ہیں NSPC کے، وہ سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں. تو رادر ڈیورنگ دا منتھ آف سمر لداخ سے ہم امپورٹ کرتے ہیں پاور ٹورڈس ویلی. تو اس لائن کے ذریعے اس بار ٹرانسمیشن ونگ واز ایبل ٹو گیو ویری گڈ پاور ٹو دا لداخ دس ایئر. لداخ میں اس بار لوگوں کو پہلی بار بجلی کی بہت کم کھپت محسوس کرنی پڑی. اب جو مختلف علاقوں میں آپ وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن جو ہے ریسیونگ اسٹیشنز آپ بنا رہے ہیں، جیسے حال ہی میں شوپیاں میں کچھ 3 کروڑ 4 لاکھ روپے کی لاگت سے وہ تعمیر کیا گیا، اس سے کس طرح کے فوائد جو ہے وہ علاقوں کو ملتے ہیں؟ ریسیونگ اسٹیشن بنانے کے 2-3 فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ وولٹیج ریگولیشن علاقے کی امپروو ہو جاتی ہے. جی. پیپل گیٹ اے ویری گڈ پاور سپلائی. جو ہماری 11 kV ہے، جو ہماری ریگولیٹر کے حساب سے ان کو وولٹیج دینی ہے، وی ول بی ایبل ٹو پرووائڈ دیم اے ریگولیٹڈ وولٹیج. دوسرا ہوتا ہے ریسیونگ اسٹیشن ہم لوڈ سینٹر کے حساب سے پرپوز کرتے ہیں. تو جب یہ لوڈ سینٹر بنا ہوتا ہے پہلے کا، ود دا انکریز ان پاپولیشن، اگل بغل میں جب بستیاں بن جاتی ہے، جو ایگزسٹنگ ریسیونگ اسٹیشن ہوتا ہے وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے. اوور لوڈ، بالکل صحیح بات ہے. تو ود دا ریزلٹ اس فیڈر کے فالٹس بڑھ جاتے ہیں، اوور کرنٹ ٹرپکس بڑھ جاتی ہیں، تو لوگ دے ڈونٹ گیٹ اے گڈ سپلائی. تو یہ جو کیلر کا ریسیونگ اسٹیشن بن گیا، اس سے کیلر کے لوگوں کو انشاءاللہ اب سردیوں میں اس کے فائدے خاص کر سامنے آئیں گے جب ان کی سپلائی سٹیبل رہے گی. دیکھیں ایک خاص بات ہمارے سامنے آ گئی، جیسا آپ نے ابھی ریسیونگ اسٹیشنز کے حوالے سے بات کی، عوام بھی سن رہا ہے.
मुख्तलिफ इलाकों में समझ लीजिए कि जब वहाँ पे पब्लिक की ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ गई, अब लोड जो है रिसीविंग स्टेशन पे बन गया, अब रिसीविंग स्टेशन बन गया, अब यहाँ पे आवाम जो है, आवाम जितने एक ट्रांसफार्मर पे मतलब कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स का लोड जो है वो ज़्यादा है। अब आपके पास ये प्रपोजल है या ये है कि लोड ज़्यादा है, अब दूसरा ट्रांसफार्मर अलॉट करने की ज़रूरत है। अगर कहीं किसी इलाके में ऐसी सूरत हाल है, क्या महकमा खुद ही इनिशिएटिव करता है कि पब्लिक को इस सिलसिले में कुछ करने की ज़रूरत होती है? इसमें दो चीज़ें हैं। अगर कहीं कोई नई बस्ती बन रही है जहाँ तक महकमा भी पहुँचा नहीं है जी, तो लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो महकमे पास आ जाएं कि हम यहाँ नई बस्ती बन रही है, 5 घर है, 10 घर है, जी जी, वो अप्लाई करें। हम देखेंगे कैसे उनको हम बिजली की फरहमी मुहैया कर किसी स्कीम में उनका वो प्रपोजल डाल देंगे ताकि जल्द से जल्द ही उनको हम बिजली पहुंचाया सकें। अब जहां पर ऑलरेडी कोई सब स्टेशन चल रहा है जैसे आपने जी। बोला, उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है, अगर मेरा कोई 100 kVA का सब स्टेशन है तो नॉर्मली इसमें रूरल में 40-50 कनेक्शन भी होते हैं, सिटी में इसमें 15-20 कनेक्शन होते हैं। तो हमारी एक फिजिबिलिटी की स्कीम होती है 80% ऑफ द ट्रांसफार्मर कैपेसिटी। जी, जब मेरे जो लोगों के साथ एग्रीमेंट है, जब वो 80% लेवल अचीव करेंगे, डिपार्टमेंट विल ऑटोमेटिकली अपग्रेड देयर ट्रांसफार्मर। बहुत अच्छी बात है एजाज साहब। जैसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने अभी हैबिटेशन की बात की कि कहीं किसी इलाके में 10 घर है, 5 घर है, वो आगे वो आपके पास रिपोर्ट करेंगे। अब कोई एक ऐसा कोई घर है कि जो कहीं पे सिर्फ सिंगल एक है और वो जो है उसके पास पावर चाहिए और वो पावर लेना चाहता है, समझ लीजिए कि इस सिलसिले में कोई तिजारत कर रहा है वहाँ पे, कोई उसका होटल है, कोई उसका कुछ और है, तो क्या डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट उसको उस तरह से कहीं किसी तरीके से फैसिलिटेट कर पाएगा, चाहे उसको खुद ही जो उसमें जो मतलब खर्चा है, पैसा है, वो खुद करेगा, उसमें कोई ऐसा इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट के पास बिल्कुल पॉलिसी वाज़ह है। वो कोई भी कमर्शियल कंज्यूमर अपनी लागत पे, अगर वो जो हमारा नेटवर्क है उसके बाहर वो कोई यूनिट अपना खड़ा करना चाहता है, कमर्शियल यूनिट खड़ा करना चाहता है, लेट हिम अप्रोच द डिपार्टमेंट, वी अलाउ देम कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्टेशंस अंडर नॉर्म्स। ही हैज़ टू फॉलो सम नॉर्म्स, he has to get his station inspected by our TTIC, Director TTIC. He has to obtain a power sanction. He has to fulfill all safety parameters and finally we give him the connection. क्या ऐसा होता है कि जो समझ लीजिए कोई ऐसा कंज्यूमर है, किसी ऐसे कंज्यूमर को ये मिल गया इस तरह का ट्रांसफार्मर और हाई टेंशन जो है वो लाइन जो है वो उस पर लग गई, क्या उसके बाद डिपार्टमेंट के हद इख्तियार में है कि वो दूसरे किसी फर्द को उससे कनेक्शन दे सकता है कि अगर उसमें उतना लोड नहीं होगा? एज लॉन्ग एज, हाँ, बेसिकली क्या है, जब ये कोई इंडिविजुअल सब स्टेशन बनाता है फिर दे ऑब्जेक्ट। सपोज आपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ट्रांसफार्मर लगवा दिया जी, तो अब आपके बगल में 2 रेजिडेंशियल हाउसेज आ गए, डोमेस्टिक कंज्यूमर जिनको हम बोलते हैं। ये कमर्शियल कंज्यूमर वाला नॉर्मली ही विल हेजिटेट गिविंग देम पावर, बेसिकली ही हैज टू मेंटेन हिज एसेट। तो इसमें ऐसा है, इफ ही इज रेडी टू हैंड ओवर हिज एसेट टू द डिपार्टमेंट, वी विल मेंटेन दैट, देन वी कैन प्रोवाइड पावर टू द डोमेस्टिक कंज्यूमर। अगर उसको लोड उतना नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना, ऑलरेडी है, हाँ, अगर उसको उतना लोड नहीं है, क्या डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो उतना लोड जो है बाज़ाब्ता उसे चार्ज करें? बेसिकली क्या होता है, जब वो पावर सैंक्शन लेता है, पावर सैंक्शन के हिसाब से ही नेक्स्ट जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी होती है हम उसको वही ट्रांसफार्मर लगाने का इजाज़त देंगे। सपोज कोई 60 किलोवाट की ये लेगा सैंक्शन, तो 60 किलोवाट्स हो गए 80 kVA, 80 kVA में जो हमारी नियरेस्ट रेटिंग है दैट इज 100, सो विल नॉट अलाउ हिम बियॉन्ड 100। अगर वो कोशिश करेगा भाई मैं 100 से ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, department will not allow him installing transformer beyond 100 kVA capacity, because technically the nearest capacity is 100 kVA, so we'll allow him only installation of 100 kVA। आपने अभी तक हमने जो बात की, अभी तक हमने ये सप्लाई के हवाले से बात की। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करेंगे, जैसे हमने अभी बताया कि आगे मौसम सरमा जो है, सरमा का मौसम आने वाला है, अगर हम इस्तेमाल इसमें मुनासिब कर लेंगे तो आगे जो मुश्किलात जो है ज़्यादा दरपेश नहीं आ सकते हैं। किस हद तक आप मानते हैं कि जो हमारे पास इस वक्त सप्लाई है और जो पब्लिक है, क्या करना चाहिए पब्लिक को इस सिलसिले में? क्या आपकी राय है कि जो इस वक्त बिजली का इस्तेमाल है, किस तरह से बिजली का सही इस्तेमाल किया जाए ताकि आगे जो है आगे मुश्किलात पेश ना आए? मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया,
پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں۔ براڈلی ایسے کہوں گا، پچھلے سال سردیوں میں جو ہماری کرٹیلمنٹ رہی سٹی میں 6 گھنٹے رہی میٹرڈ میں، 9 گھنٹے رہی نان میٹرڈ میں، تو اس بار کوشش ہے کہ یہ کرٹیلمنٹ ہم زیادہ سے زیادہ کم کریں، زیادہ سے زیادہ رادر کوشش ہوگی کہ پہلے اکتوبر نومبر تک دیر شوڈ بی نو کرٹیلمنٹ ایٹ آل۔ تو ہمارے اب پہلے میں جنرل بولوں گا، دین آئی ول کم ٹو دا بیسک پوائنٹ۔ جو ہمارے ٹوٹل کشمیر ویلی میں ہے 243 ریسیونگ اسٹیشن ہیں، اس وقت آلموسٹ جو ہمارے جو 195 اسٹیشن ہیں، 195 ریسیونگ اسٹیشنوں میں کوئی کرٹیلمنٹ نہیں چل رہی ہے۔ دیر آر سم پاکٹس ان سینٹرل بڈگام، اسی طرح اننت ناگ ڈسٹرکٹ کے کچھ حصے ہیں، اسی طرح بارہمولہ ڈسٹرکٹ اور کپوارہ ڈسٹرکٹ کے کچھ حصے ہیں، اسی طرح گاندربل کے 3 ٹوٹل سب ریسیونگ اسٹیشن ہیں جہاں سے کرٹیلمنٹ ہو رہی ہے۔ باقی ہم تھرو آؤٹ ویلی کوشش ہے ہماری وہ اسٹیشن چھوڑ کے کوشش ہے کہ 22 سے 24 گھنٹے انٹرپشنیں لے کے ہم پاور دے رہے ہیں۔ تو ریگارڈنگ ونٹر ڈیمانڈ، یہ آپ مانیے کسی باکٹ میں سوراخ ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس باکٹ کو ٹاپ کرنے کی، جب تک وہ سوراخ بند نہیں ہوگا تو میں وہ کبھی اس باکٹ کو پورا نہیں کر سکوں۔ دیکھیے جیسے آپ نے اعجاز صاحب پچھلے سال جو میری ڈیمانڈ تھی نا 2100 میگا واٹ تھی، انریسٹرکٹڈ ڈیمانڈ جب ہم کرٹیلمنٹ کر رہے تھے، اگر اس سال لوگ اور گیجٹ خریدیں گے وہ ڈیمانڈ اور وہ 2300 پہنچ جائے گی، تو ود دا ریزلٹ میں مجبور ہو جاؤں گا کرٹیلمنٹ کرنے کے لیے۔ اگر لوگ اس میں تھوڑا سا ہے نا فراغ دلی سے کام کریں گے کہ کوآپریشن کریں گے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، خاص کر پیک آورس میں، مارننگ اور ایوننگ کے پیک آورس میں، خاص کر ایوننگ پیک آورس میں یہ جو ہے نا غیر ضروری گیجٹ استعمال نہیں کریں گے، میں ان کو وعدہ کرتا ہوں میں اس بار ان کو بہت اچھی بجلی انشاءاللہ فراہم کروں گا انشاءاللہ۔ تو جیسے آپ نے ابھی بہت ہی مؤدبانہ انداز میں آپ نے کہا کہ جیسے ایک بکٹ ہے، بکٹ میں پانی ہے تو پانی میں نیچے سے سوراخ ہے، جب تک اگر ہم اوپر سے بند کریں گے تو نیچے سے سوراخ ہے تو ہمیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بجلی چوری کو روکنے کے لیے جو سرکار کی طرف سے انیشیٹیوز لیے گئے، اگر ہم سمارٹ میٹرنگ کی بات کریں گے تو یہاں کشمیر میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ابھی سمارٹ میٹرنگ کے 2 پروپوزل ہے، ایک پروپوزل اٹ از آلریڈی الاٹڈ، جو ہے نا ہمارا administrative office, it has been allotted to REC PDCL and in fact it has been sub-allotted to Techno. They are working on it. جو ٹوٹل across the union territory 1,15,000 سمارٹ میٹر لگنے ہیں پری پیڈ، اس میں سے برابر 57,500 لگنے ہیں سری نگر سٹی میں۔ ان سری نگر سٹی وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ 38 فیڈرز، ان میں سروے چل رہا ہے، سروے ہیز بین کمپلیٹڈ 40%۔ کووڈ کی یہ آتے ہی آل ایکٹیویٹیز وائر انیشلی ہالٹیڈ، فائنلی وی ریسٹورڈ دا ورک ان اسپائٹ آف دا کووڈ۔ تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ یہ 57,000 میٹر بائی اینڈ آف اکتوبر لگ جائیں گے۔ اس سے ایک فائدہ ہمیں ہوگا، اگر سمارٹ میٹر کے بہت فائدے، ایک فائدہ یہ ہے کہ وی کین کنٹرول دا لوڈ، وی کین سینڈ اے سگنل ٹو کنزیومر، بھائی آپ کا لوڈ زیادہ ہے، کائنڈلی ریسٹرکٹ یور لوڈ۔ کیا کچھ آٹومیٹک سننے میں آیا تھا، کچھ آٹومیٹک سسٹم، اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے۔ اس کا آٹومیٹک سسٹم یہ ہے، اف دیئر از اے گرڈ ڈسٹریس، گرڈ لوڈ کرنا چاہتا ہے، وی کین سینڈ اے کمانڈ، کنزیومر کا لوڈ پہلے ہمیں پورا فیڈر گن کرنا پڑتا تھا۔ جی جی۔ تو ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک پیچ میں ایک جو گروپ ہے کلسٹر میں، وہ والے میٹر بند کر کے وی کین کنٹرول دا لوڈ۔ جو پہلے سردیوں میں ہم نے نوٹس کیا تھا، ہمارے بہت فیڈر اوور کرنٹ کی وجہ سے ٹرپ ہوتے تھے۔ سپوز فیڈر کی سیٹنگ 400 ایمپیئر ہے، یہ 410 پہنچ گیا، 415 کے قریب یہ آٹومیٹکلی ٹرپ ہو جاتا ہے۔ تو دا مومنٹ ایسے علاقوں میں جب فیڈر کا لوڈ کرٹیکل پہنچ جائے گا آن دا ٹرپنگ پوائنٹ، وی کین اونلی ڈسکنیکٹ 200-300 میٹرس۔ 300 میٹر پہلے آدھے گھنٹے کے لیے بند کیے، تو پھر دوسرا آدھے گھنٹے کے لیے 300 کنزیومر ہی بند کر، سو دیٹ ول سسٹین دیٹ فیڈر ایٹ دا کریٹیکل لیول اینڈ ڈونٹ الاؤ اٹ ٹو ٹرپ۔ جب ٹرپنگ ہوگی اس وقت پھر سارے گھروں میں بجلی بند ہو جاتی ہے۔ تو ود دس
اس کے ساتھ کتنے Intervention of آدمی smart- تقریباً یہ کتنے گھر اس کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں؟ یہ جو سمارٹ میٹر ایک ہے، ایک گھر میں ایک سمارٹ میٹر لگے گا یہاں کی وہی ایک گھر میں policy. ایک سمارٹ ایک گھر میں ایک سمارٹ میٹر مطلب ڈائریکٹلی اس گھر پہ کنٹرول رہے گا ڈپارٹمنٹ کا؟ ڈائریکٹلی اس گھر پہ کنٹرول کیا ہمارا کنٹرول یہ رہے گا کہ ول کنٹرول دیئر الیکٹریسٹی، اور ہمارا کون سا کنٹرول ہے؟ صحیح بات ہے. نہیں ایسے کنٹرول ان دا سینس لوگ اس میں کوئی غلط مطلب نہیں نکال دیں. آپ نے ہمارا صرف بجلی پہ کنٹرول رہے گا. جو ہی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں لوڈ بڑھانے یا گھٹانے کی ضرورت ہے، اس کنزیومر کو پاور دینا ہے کیونکہ گرڈ میں اوور لوڈنگ ہو رہی ہے، ریسیونگ اسٹیشن میں اوور لوڈ ہوں گے، دیٹ ول بی کنٹرولنگ. ریگارڈنگ کنزپشن، اب کنزیومر کو بجلی کتنی چلانی ہے، کنزیومر از وائز انف کہ اس کو دیکھنا ہے کہ اب میرا پری پیڈ میٹر ہے، جی جی جیسے ہمارا موبائل میں پری پیڈ چارج ہوتا ہے جتنا ہم خرچہ کریں گے ان میٹروں میں ویسے ہی صحیح بات ہے، چارج رہے گا. صحیح بات ہی ہے. ول گیٹ اے 24 hours نوٹس کہ بھائی آپ کے پاس اب اتنے ہی یونٹ بچے ہیں، ٹرائی ٹو گیٹ یور میٹر اگین انرجائز ود ان 24 hours. جی جی بہت اچھی آپ نے انفارمیشن دی. اس حوالے سے جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جو مختلف آپ جگہیں ہیں، مختلف جو مطلب کھمبے جو ہیں، کھمبے بہت ساری جگہوں پہ جو پرانے تھے اب وہ چینج کیے گئے ہیں، لیکن کہیں کہیں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو سڑکیں ہیں کہیں پہ، یا سڑکیں جو ہیں سڑکوں پہ کہیں پہ بجلی کے کھمبے جو ہیں کہیں کہیں دیکھے جاتے ہیں کہ کھڑے ہیں، وہاں عبور و مرور میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے یا ٹرانسپورٹیشن میں مشکلات پیش آ جاتی ہے. اس حوالے سے جو آپ کا فیلڈ عملہ ہے میدان میں، چونکہ آپ چپے چپے کو خود نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے کیا ہدایات ہے اس حوالے سے؟ اگر وہ دیکھیں گے کہیں پہ کسی جگہ پہ ایسا کوئی کھمبا ہے، اگر کوئی ایسا کھمبا ہوتا ہے which comes to the notes of JE, then AE, AEE, XN and finally to the management, we take initiatives to shift it to the side. We are consumer friendly, we are from this society only. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جو بھی باٹل نے کوئی ہو، کسی روڈ میں ہو، کسی کوچے میں ہو، اس پول کو ہم سائڈ میں کر دیتے ہیں. We give permission for shifting of these LT poles, 11 kV lines, تاکہ لوگوں کی زندگی آرام سے گزر جائے. ہم جان بوجھ کر کبھی ایسا اڑچن کھڑا نہیں کرتے ہیں جو جان بوجھ کر باٹل نیک بنے کل ٹریفک میں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ٹریفک بڑا کم تھا، اگر کوئی لائن بن گئی اٹ واز ٹیکن اکراس دا روڈ along the side of the road. دیکھیے اب اعجاز صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کہی. کہیں کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لائنز ہے کہیں کہیں مطلب جو پیڑ ہیں، ایک لائن ہم نے آج یہاں پہ لگا دی، اب پیڑ چھوٹا ہے، کسی دوسرے سائڈ میں پیڑ بڑا ہو گیا، وہ اس کو مطلب وہاں پہ لائن جو ہے اس کے ساتھ ٹچ ہو سکتی ہے. اب پبلک کو چاہیے پبلک آپ کو بتا دیں، لیکن عوام میں یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے. اگر ہم گلی گلی کوچو کوچو میں دیکھیں گے تو کوئی کسی علاقے میں ہیبیٹیشن میں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پول جو ہے، یہ کھمبا جو ہے، یہ بالکل یہیں پہ ہونا چاہیے. اب آپ کے ڈپارٹمنٹ کا عملہ جو ہے وہ وہاں پہ بے بس ہو جاتا ہے، چاہتے ہیں کہ وہ ہٹا دیں، لیکن جو محلہ برادری کے وہ آپسی جو رنجشیں ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو جاتے ہیں. تو عوام کو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام سے میری گزارش یہی ہے کہ جب بجلی والے کوئی لائن بنائے، جو لائن کا ڈیزائن اور روٹ اپروو ہوتا ہے، وہ اس کی سٹرنگتھ بنانے کے لیے اپروو ہوتا ہے. جب ایڈورس ویدر آتا ہے، جو لائن ڈیزائن کے حساب سے بنتی ہے وہ ایڈورس ویدر میں بھی بڑے مضبوطی سے کام کرے گی اور اس میں فالٹ آنے کے بڑے کم چانسز ہوتے ہیں. آج کل جو ہم یہ نئے کام کر رہے ہیں، جو بہت سی اسکیمیں ہیں، DDU-GY ہے، PMDP رولر، PMDP اربن، IPDS میں کچھ لائنیں ہم نئی بنا رہے ہیں. تو ہم یہ بہت جگہ مشکلات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ بول رہے ہیں آپ نے لائن یہاں سے ڈیزائن کی ہے، نہیں جی اس کا روٹ چینج کیجئے. فائنلی وی ٹیک ہیلپ آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. لائنیں تو بنانی ہے. جب میرے گھر میں بجلی آ رہی ہے نا، وہ کسی کے سڑک کے جو جہاں سے وہ رہتا ہے کسی سڑک سے ہی آ رہی ہے، جیسے جو ہماری لائنیں باہر سے آتی ہیں لوگوں کے کھیتوں میں سے آ رہی ہے. اعجاز صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جتنی بجلی کی ضرورت ہے اتنی اس عوام کو سڑک کی بھی ضرورت ہے. تو کتنا انسان کو چاہیے، چاہے وہ وہاں پہ آپ کا عملہ ہے چاہے وہ پبلک ہے، کتنا ان کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے یہ ایسا کوئی انیشیٹو کریں، ایسا کوئی اقدام کریں تاکہ عام پبلک جو ہے اس کو فائدہ ملے. بات ہم کریں گے جو ہمارے یہاں پہ سیاحتی مقامات ہیں.
چونکہ اب جو جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ گھر گھر بجلی پہنچانے کے حوالے سے جو انیشیٹیوز ہے وہ لیے گئے، یا اس کے بغیر اب جو ہمارے یہاں پہ سیاحتی مقامات ہیں، کیا سیاحتی مقامات کے بنیادی ڈھانچے کو بجلی کے حوالے سے کچھ مستحکم کیا جا رہا ہے؟ جو ہمارے یہاں سیاحی مقامات ہیں تو ان میں بجلی کا جو سسٹم ہے وہ کافی زیادہ اسٹرینتھن کیا گیا. جی پہلگام میں جو ہمارا سسٹم ہے وہاں جو سردیوں میں پھر کافی برف باری ہوتی تھی وہ سارا سسٹم انڈر گراؤنڈ کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہمارا گلمرگ ہے، گلمرگ میں بھی ہمارا سارا جو ہے نا اور ہیڈ نیٹ ورک وہ چینج کر کے اب انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے. اسی طرح جو تیسرا ہمارا بڑا سیاحی مقامات تھا دیٹ از سونمرگ، وہاں بھی انڈر گراؤنڈ کیبلنگ کر دی گئی ہے. کہا جاتا تھا کہ لوگ جو ہے بجلی فیس ادا نہیں کرتے تھے، میں پاسٹ کی بات کر رہا ہوں. اعجاز صاحب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت میں بولوں گا پچھلے جو ہے نا 1-2 سال سے ٹرینڈ بڑھنے کی تھی. جو 2015-16 ہمارے فگرز تھے، 16-17 کے فگرز تھے، 15% رائز ہوا تھا 15-16 سے جی. اور لیکن 18-19 میں یہ تقریباً اسٹیگننٹ رہا، اسی فگر پہ رہا. تو 19-20 میں آپ کو پتہ ہے تھوڑا ملکی حالات ٹھیک نہیں رہے. 18-19 میں جو ہمارے 905 کروڑ ہم نے اچیو کیے تھے تو 19-20 میں گھٹ کے رہ گیا 897. 19-20 میں وی آر ایمنگ اے ریکوری آف 1200. جی تو اگر 1200 کروڑ کا ہمارا ایم تھا لیکن وی کوڈ اچیو اونلی 897. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ ایسی مرضی رہی، کووڈ آ گیا. اپریل میں جون جولائی جو ہمارے پچھلے سال کی کلیکشن تھی اس بار برابر ہم نے اس کا 50% ہی اچیو کیا. تو جو پہلے لوگوں کو تھی عادت بجلی فیس نہ بھرنے کی یا آخری مہینوں میں بھرتے تھے، اب بہت حد تک لوگ بجلی فیس کی ادائیگی کرتے تھے، خود ہی کرتے تھے. ہم نے ایک وہ ویب سائٹ ڈیولپ کی تھی billsahoolit.com JKPDD نے. جی وہ جو اب کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن جو ویب سائٹ چلا رہا ہے بل سہولیت، اس پر بھی تقریباً 20% کنزیومر جو تھے ہمارے آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں. اعجاز صاحب ہمارے ناظرین کو اب یہ بتائیے، چونکہ ہمارے پاس وقت اب کم ہے، 2 منٹ کا وقت ہے، یہ بتائیے کہ وہ علاقے جہاں پہ بجلی نہیں ہے یا پاسٹ کی بات، اگر ہم کپواڑہ کے دور دراز علاقوں کی بات کریں گے، مسل کی بات کریں گے، کھمریال کی بات کریں گے، یہاں پہ گلاس دجی ہے، یا اس کے بغیر یہ جو گاندربل علاقہ ہے وہاں پہ کچھ پتری مامر علاقہ ہے، گنون علاقہ ہے. ان علاقوں کے لوگوں کو چونکہ پہاڑی علاقے ہیں، ان پہاڑی علاقوں میں عوام کو بجلی پہنچانے کے حوالے سے کیا انیشیٹیوز لیے گئے؟ کیا واقعی طور وہاں ان کو بجلی فراہم ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس میں آپ کو ایسے بولوں گا جہاں تک میری انفارمیشن ہے، جو ہماری ہے نا ہیبیٹیشنز ہماری ساری کمپلیٹ ہے. جی اب کیا ہوتا ہے کسی گاؤں میں 2-4 گھر گاؤں کے باہر نکل گئے، وہ ایک چھوٹی سی پتی بن گئی. میں بھی آج کے دن میں کوئی ایسی پتی پاور کے بغیر ہے، بٹ میرے جو ہے نا آفس میں کوئی ایسا رپورٹ نہیں ہے کہ ایز آن ڈیٹ کوئی پتی پاور کے بغیر ہے. کیونکہ 2019 دسمبر میں ہم نے ایک سکیم یہاں کمپلیٹ کی تھی سوبھاگیہ. جی سوبھاگیہ سکیم انہی لوگوں کے لیے تھی جن کے گھر میں بجلی نہیں ہے. سوبھاگیہ میں ہم نے 1,50,000 ایسے کنزیومر کور کیے جن کے گھر میں بجلی نہیں تھی 2018-19 میں، اور دسمبر 19 میں وہ سارے کنزیومر بجلی استعمال کر رہے تھے، ان کو بجلی کا فائدہ ان کے گھر میں پہنچا تھا. جناب اعجاز صاحب آپ نے بہت ہی مدلل جانکاری دی. چلتے چلتے صرف ایک ہی سینٹینس میں یہ بتائیے کہ جو ہمارا موسم سرما پاسٹ میں تھا، جتنی مشکلات اس میں آئی، کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آنے والا موسم سرما جو ہے کیسا ہوگا؟ تو میری چلتے چلتے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بار کا موسم سرما اپنے لیے آرام دہ بنانے کے لیے وہ بجلی محکمے سے کوآپریٹ کریں. جو خاص کر ایوننگ پیک آورس ہیں، ایوننگ پیک آورس میں اننیسیسرلی ہیٹنگ لوڈ کا استعمال نہ کریں. میں آپ کو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ وعدہ دیتا ہوں کہ اس بار سردیوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں بجلی کی
फराहमी अच्छी रहेगी। इसी आपकी गुजारिश और वादे के साथ हम आवाम तक चलते हैं। आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि एजाज साहब ने बता दिया कि जो बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करना है और उसके बगैर जो बिजली के इस्तेमाल के बगैर जो इन्होंने कहा कि आने वाला मौसम जो है वो बिल्कुल ही सही और मौसर साबित होगा, उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगा। एजाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।